نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قولہ امام طحاوی علیہ الرحمہ کا قول ہے والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی برحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عرش کے بارے میں کافی آیات کے اندر ذکر کیا ہے۔ ذو العرش المجید، رفیع الدرجات ذو العرش، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اسی طرح کافی آیات کے اندر عرش کا ذکر ہے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ذکر ہے۔ پریشانی کے وقت جو آپ دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، فاسألوہ الفردوس، تو جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنہ اعلی الجنہ واوسط الجنہ، پس بے شک وہ جنت کا اوپر والا حصہ اور بہترین حصہ ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ تو عرش جو اوپر ہوتا ہے وفوقہ عرش الرحمن، یعنی اس کی چھت جو ہے رحمان کا عرش، بعد نے یہ بھی معنی کیا ہے۔ اب عرش کے حوالے سے اہل کلام کا موقف یہ، اہل کلام میں سے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ عرش ایک لمبا فلک ہے جو تمام جانب سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی طرح بعد نے کہا کہ عرش سے مراد ساتواں آسمان ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ عرش یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا احادیث میں بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، جس طرح کہ پہلے حدیثیں گزر چکی ہے کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو یہ عرش اللہ تعالیٰ کی الگ ایک مخلوق ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، میں سب سے پہلے ہوں گا جو مجھے افاقہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پاؤں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا دنیا میں جو ان کو بے ہوش کیا گیا اس کے بدلے میں قیامت والے دن بے ہوش نہیں کیا جائے گا، یا مجھ سے پہلے ہی وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے۔ خیر، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش عام طور پہ اس کا لغوی معنی یہ ہے جو بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے، اس کو عرش کہتے ہیں۔ جیسا کہ ملکہ بلقیس کا عرش تھا، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا نا، اس پر عرش کا لفظ بولا گیا ہے، اور عرب کے اندر یہی معنی مفہوم تھا، اور قرآن مجید عربیوں کی زبان میں ان کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک عرش ہے جس کے پائے ہیں، فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، لیکن قیامت والے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھانے والے ہوں گے، اور آج بھی فرشتوں نے اٹھایا ہوا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ آج 4 فرشتوں نے اٹھایا، قیامت والے دن 8 فرشتے عرش کو اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح کرسی کے حوالے سے بھی کئی ایک جو ہے اقوال ہے، کرسی کا ذکر بھی قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی ہے۔ کرسی کے بارے میں ایک قول تو یہ پایا جاتا ہے کہ کرسی اور عرش ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ عرش اور ہے، کرسی اور ہے۔ خیر، اب عرش اور کرسی ان دونوں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 2 کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی علیہ الرحمہ کی اگلی جو عبارت ہے وہ ہے قولہ وہو مستغن عن العرش، اللہ تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے، وما دونہ، اور جو بھی عرش کے علاوہ باقی چیزیں ہیں اللہ ان سے بھی مستغنی ہے، محیط بکل شیء، اللہ ہر چیز کو گھیرنے والے ہے، وفوقہ، اور ہر چیز کے اوپر ہے، وقد اعجز عن الاحاطۃ خلقہ، اس نے اپنی مخلوق کو گھیرنے سے عاجز کر دی ہے۔
اپنی مخلوق کو گھیرنے سے عاجز کر دے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ عرش سے مستغنی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب عرش کی وجہ سے دنیا کے اندر حاکم ہے، بادشاہ ہے، عرش کی وجہ سے اس کے سارے اختیارات ہیں، کرسی کی وجہ سے اس کے سارے معاملات ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عرش اور کرسی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس لیے رب تعالیٰ کے اندر محتاجگی نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے عرش سے مستغنی ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزوں سے، اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے۔ اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، نہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ اوپر ہے، اللہ کی جہت متعین نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، نہیں کہہ سکتے۔ کوئی آپ سے سوال کرے اللہ کہاں ہے، جواب کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ان آیات کا صریحاً انکار ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ جس طرح امام مالک علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، وکیفیت مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور بس سوال عنہ بدعت، یہ سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اس لیے اس موقف کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ موقف بڑا مضبوط موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جہت متعین ہی نہیں ہو سکتی، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دیکھو بھی عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، تو اب اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو عرش کو فرشتوں نے اٹھایا، تو نعوذ باللہ مخلوق نے خالق کو اٹھایا ہوا ہے، تو یہ تو ایک فضول بات ہے، یہ تو ایک فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو چاہا بنایا، جو چیز چاہی بنا لی، تو اب اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ تو اس جیسی کروڑوں چیزیں بنا سکتے ہیں، تو یہ فلسفہ اور جزیہ کلیہ بنا کے یہ انکار کرنا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، یہ قرآن مجید کا صریحاً انکار ہے اور حدیث کا صریحاً انکار ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے پیچھے سے گھیرنے والے، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اب آپ جہاں بھی چلے جائیں اللہ کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ کے احاطے سے باہر ہو جائے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہے۔ تو اوپر ہونے کے بارے میں بے شمار کتاب و سنت میں دلائل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، بندوں کے اوپر، فوق عبادی، بندوں کے اوپر۔ اسی طرح فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، ایمان والے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، اوپر سے، یعنی رب تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے پاس ایک کتاب، ایک یہ تحریر لکھی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے، کیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا تغلب غضبی، غالب آ گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی روایات اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اوپر ہے۔ معروف واقعہ بی بی خولہ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ، دارمی کی روایت ہے، گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، میری بات سنو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس بی بی کے پاس رک گئے، اس کی باتیں سنتے رہے۔ کچھ تاخیر ہوگی، ساتھیوں نے کہا کہ آپ
ایک عورت کے پاس اتنی دیر ٹھہر گئے، ہم نے وہاں جانا تھا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سنتے ہیں، عمر کی کیا ضرورت ہے کہ عمر اس کی زمین پر نہ سنے؟ ہاں جی، تو من فوق سبع سماوات کا لفظ استعمال ہے، اوپر، یعنی صحابہ کا موقف بھی یہ تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو مائی خولہ کے بارے میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، ہاں جی، واللہ یسمع تحاورک، اللہ نے سنا، کہاں سے سنا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے سنا۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فخر کیا کرتی تھی باقی بیویوں پہ، فخر وہ نہیں ہے جو ممنوع ہے، باقی بیویوں کو کہا کرتی تھی تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی ہے، میری شادی جو ہے نا زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے شادی کی ہے میری۔ تو یہ ایک اعزاز تھا جس کا ذکر کیا گیا۔ آئیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اس کے بے شمار کتاب و سنت میں دلائل موجود ہے۔ دیکھیے، ایک تو فوق کا لفظ جو ہے نا، فوق کا لفظ اس کا معنی اوپر ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں۔ فوق کا لفظ اوپر کے لیے، فوق کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا اس کا معنی کیا ہوگا؟ اوپر۔ اور اسی طرح وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر سے غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر بھی ہے، غالب بھی ہے۔ اور اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے چڑھنے کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چڑھے تو اوپر چڑھا جاتا ہے، نیچے تو نہیں چڑھا جاتا، نیچے تو اترا جاتا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اللہ کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، فرشتے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، پتہ چلا اللہ کی ذات اوپر ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے فیارج الذین باتوا فیکم فیسألہم، جو فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت، عصر تک رہتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں، اور اس کے بعد فجر کے بعد رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں، عصر کے بعد دن والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اوپر کون ہے؟ اوپر اللہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل یہ ہے کہ چڑھنے کی جو ہے مزید اس کی طرف چڑھنے کی تصریح ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، پاکیزہ کلمات اور اچھے عمل اس کی طرف چڑھتے ہیں، تو ثابت اللہ کی ذات اوپر ہے۔ اسی طرح پانچویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی بلند کرتے ہیں، مخلوق کو بھی اوپر اٹھاتے ہیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے قتل نہیں کیا، سولی پہ نہیں لٹکایا، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا، اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا، تو جو اوپر ہوگا وہی اوپر اٹھائے گا۔ اسی طرح چھٹی دلیل یہ ہے کہ مطلق بلندی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ علی، علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہے، تو بلندی اس سے مطلق مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قرآن مجید میں آتا ہے، تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بھی قرآن مجید میں آتا ہے، جس سے علو کا معنی کیا ہے؟ مطلق اللہ کے لیے بلندی ثابت، اللہ بلند ہے۔ اسی طرح ساتویں دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے یہ تصریح ہے کہ کتاب نازل کی گئی، قرآن مجید نازل کی، باقی کتابیں بھی نازل کی گئی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب جو چیز نازل ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف چیز نازل ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف چیز نازل ہوتی ہے، تو نیچے سے اوپر نازل تو نہیں ہوتی، دائیں بائیں سے تو نازل، نزول کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، اور قرآن مجید میں یہ تنزیل کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے۔ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ یہ صراحت موجود ہے کہ بعض مخلوق اللہ کے پاس ہے، بعض مخلوق ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہے، وہ فرشتے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، جو زمینوں میں ہے، جو آسمان میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے پاس ہے، زمین میں اور مخلوق، آسمانوں میں اور مخلوق، وَمَنْ عِنْدَهُ، اللہ کے پاس اور مخلوق، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بعض کے درجات، بعض زمین پر ہے، بعض آسمانوں میں ہے، بعض اس سے بھی
اوپر۔ اور اسی طرح 9 نمبر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا تھا نا جس کو مالک نے تھپڑ مار دیا، فرمایا اس کو بلا کے لا، تو اس کو بلا کے لایا گیا تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، آسمانوں میں۔ فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دے، فإنھا مومنہ، یہ تو مومنہ ہے۔ تو دیکھو بھی اللہ کی اگر جہت متعین نہیں ہو سکتی تو کائنات کا سب سے عظیم انسان، ذہین ترین انسان اور اللہ کا نبی اور رسول یہ سوال کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ صاحب تو اللہ کی جہت متعین ہے، اور بی بی نے سوال جواب کیا دیا؟ فی السماء، یعنی اوپر والی جگہ کو آسمان کہہ دیتے، فی السماء، آسمانوں پہ اوپر۔ اور اسی طرح 10ویں دلیل یہ ہے کہ جو مستوی ہونا ہے نا اس کے ساتھ علا کا لفظ آیا ہے۔ علا بلندی پر دلالت کرتا ہے، علا کسی چیز پر چڑھنا، علا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر، زید علی السطح، زید چھت پر ہے، چھت پر یعنی اوپر ہونا۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح 11ویں دلیل یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہاں، کدھر اٹھاتا ہے؟ ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے، یعنی اوپر ہی اٹھاتا ہے نا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی طرف اوپر اٹھاتا ہے، ثابت تو اللہ اوپر ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان جو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو اللہ کی طرف۔ اسی طرح 12ویں دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جو ہے نا آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، روزانہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ نزول اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، کیسے؟ جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے، ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے آسمان دنیا پہ، اللہ کا نزول کیسے ہے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ اسی طرح 13ویں دلیل یہ ہے کہ حصی طور پہ، اگر یعنی حصی طور پہ بھی یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ کیسے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں اور بہت بڑے دن میں، حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے کیا پوچھا صحابہ سے؟ فرمایا انتم مسئولون عنی، لوگو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فما انتم قائلون، کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دین کو پوری طرح پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کر دیا، اور آپ نے مکمل طور پہ خیر خواہی کر دی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ اے اللہ، یہ انگلی اٹھانا اور ساتھ یہ کہنا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، ثابت ہوا کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ کے رسول کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ اور تمام امت مسلمہ جو کتاب و سنت کے منہج کو اپنائے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے، اور جو کتاب و سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ اس کے مخالف ہے۔ تو جب کائنات کے سب سے بڑے امام اور نبی اور رسول وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے، بلاغت کی انتہا آپ تک، یعنی امت میں سے سب سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ آپ کے اندر بلاغت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کا عقیدہ بھی اور نظریہ یہی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پہ دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب اس کے اندر تو کسی قسم کا وہم ہے ہی نہیں، اللہ کہاں؟ اس نے کہا آسمانوں میں، تو آپ نے اس کا جواب صحیح قرار دیا۔ اور 15ویں نمبر پہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی، جس نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دی۔ اور 16ویں دلیل اس حوالے سے یہ ہے، یہ مسئلہ تو دیکھو نا،
اس کا منکر تو فرعون تھا۔ جب اس نے کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اس نے کہا اپنے حامان کو کہا یا حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک محل تیار کر، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اسباب کو اختیار کروں، یہ سیڑھیوں پہ چڑھوں اور چڑھ کے اوپر جا کے موسیٰ کے الہ کو جھانکوں۔ تو ثابت ہوا، تو یہ فرعون جو تھا، فرعون نے یعنی کہا کہ ایک محل بناؤ اور محل بنا کے اوپر چڑھ، میں چڑھ کے دیکھو اللہ کہاں ہے، یہ کہتا ہے اوپر ہے اوپر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ اوپر ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو آدمی اللہ کے اوپر ہونے کی نفی کرے وہ فرعونی ہے، وہ فرعونی ہے جو اللہ کے اوپر ہونے کی نفی کرتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر ہونے کو ثابت کرے وہ موسوی ہے۔ یعنی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو نفی کرتا ہے وہ فرعونی ہے، اور جو اللہ کی بلندی کو ثابت کرتا ہے وہ موسوی ہے۔ اسی طرح 17ویں نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے نا، معراج چڑھنے کا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے پھر اوپر چڑھ کے گئے، پھر بار بار گئے، تو چڑھنا ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ اور اسی طرح 18ویں دلیل یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا جس طرح تو سورج چاند کو دیکھتے ہو، سورج چاند اوپر ہے نا، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، رب تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ اس کے علاوہ کئی دلائل موجود ہیں عقل کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اور تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ عرش اور کرسی یہ دونوں عظیم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محتاج ہے۔ تو کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے۔ اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے اور حدیث کا انکار ہے، اور سلف کی محنتوں پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔